الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، خدا رب العزت کے بہت سے صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت جمال ہے اور ایک صفت جلال ہے۔ بندوں میں سے کسی بندے پر اللہ رب العزت کی صفت جمال وارد ہوتی ہے تو اسے خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، جدھر طرف جاؤ کامیابیاں اس کی قدم چومتی ہیں۔ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی ہے۔
اس کی نسلوں میں، اس کی فصلوں میں، اس کے فیصلوں میں، اس کی سوچ میں، اس کے ہر کام میں برکت ہی برکت رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس صفت جمال کے ذریعہ نظر کرم فرمائے۔ اور ایک صفت جلال ہے، جب بندوں میں سے کسی بندے پر صفت جلال وارد ہوتی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ اسے دنیا میں پریشانیاں ہی پریشانیاں، غم ہی غم، مصیبتیں ہی مصیبتیں، سوچ سمجھ کر عزت حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، بے عزتی ہاتھ لگ جاتی ہے۔ سوچ سمجھ کر تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے، ملازمت کرنے کے لیے جاتا ہے، نقصان پر نقصان ہو جاتا ہے۔ دائیں طرف جاؤ، بائیں طرف جاؤ، سیدھے طرف جاؤ، سیدھے جاؤ یا مڑ کر پیچھے جاؤ، پریشانی ہی پریشانی، ناکامی ہی ناکامی۔ سونے کو ہاتھ لگاتا ہے، سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ ایسے نقصانات، ایسے پریشانیاں، ایسے تکالیف اور غم ظاہر ہونے لگتے ہیں جب اللہ کی صفت جلال میں سے، اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کسی بندے پر وارد ہونے لگتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں صفت جلال کا عروج کب ہوتا ہے، صفت جمال کا عروج کب ہوتا ہے۔ اگر موجودہ نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس، جو بہت سو کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر، ان کا احساس کر کے اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو صفت جمال کی تجلیات اس پر وارد ہوتی ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن شریف کی آیت میں ملتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں ہم اضافہ فرمائیں گے۔ موجودہ نعمتوں کی طرف نظر نہیں، جو ہے اسے دیکھتا نہیں، جو نہیں ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے ناشکری میں مبتلا، شکوہ میں مبتلا، شکایتوں میں مبتلا، بے صبری میں مبتلا ہے، تو پھر صفت جلال کی تجلیات وارد ہوتی ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ قرآن شریف میں ایک سورت ہے، سورت السبا، 22ویں پارے میں، اس میں اللہ رب العالمین ناشکری کرنے والے قوم کا تذکرہ کیا۔ تقریباً ایک پورا رکوع ہی سلسلے میں، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا دنیا میں قوم گزری ہے، اللہ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قوم جس بستی میں بستی تھی،
وہاں کے باغات، وہاں کے درختوں، وہاں کے پھلوں کا یہ حال تھا، کوئی مسافر گزرنے والا خالی ٹوکرا لے کر وہاں سے گزرتا تھا اپنے سر پر رکھ کر، تو وہ جو خود بخود گرتے نا پھل، جو خود بخود جو پھل گرتے ہیں، وہ پھل گر گر کر اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا. اور اللہ نے ان کو اتنا ہی کہا تھا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کھاؤ جو رب نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبہ، پاکیزہ بستی میں ہیں تم. اب یہ کھاتے پیتے زندگی گزارتے وقت کچھ نافرمانیاں ہو جائیں تو معافی چاہو اللہ تعالیٰ سے، مغفرت طلب کرو. رب غفور، تمہارا رب معاف کرنے والا ہے. یہ اتنا ہی کہا گیا تھا ہمیں، کھاؤ شکر ادا کرو، کوتاہیاں ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں تو مغفرت طلب کرو، تمہارا رب معاف کرنے والا ہے. لیکن ہوتا نا ایسا، ایک عرصے تک نعمتوں میں مبتلا رہتے ہیں، نعمتیں وارد ہوتی رہتی ہیں، نعمتوں سے فیض حاصل کرتے رہتے ہیں، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو اس نعمت کی ناقدری ہو جاتی ہے. بعض دفعہ وہ نعمت ان کو زحمت معلوم ہونے لگتی ہے. ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا. قوم سبا اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی، یا اللہ یہ کیا بستی ہے، جہاں دیکھو وہاں ہریالی ہی ہریالی ہے. ہم ایک بستی سے دوسری بستی میں جاتے ہیں تو ایک بستی ختم ہو کر دوسری بستی شروع ہوتی تو معلوم کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ذرا راستوں میں ویرانے چاہیے، کھلے میدان چاہیے. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، ان کا جملہ ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. یہ کیا کہنے لگے؟ ربنا باعد بین اسفارنا، ہمارے راستوں میں ذرا گیپ قائم کرو. یہ ہریالی، یہ پھل، یہ درخت، یہ میوہ جات دیکھتے دیکھتے سست ہو گئے ہیں، ذرا راستوں میں گیپ پیدا کرو، کھلے میدان ویرانے چاہیے. تو اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے. میں اتنی نعمتوں سے ان کو نوازا ہوں اور یہ ایسا چاہتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، زمین سوکھ گئی. زمین سوکھ گئے تو درخت سوکھ گئے، درخت سوکھ گئے تو ٹہنیاں سوکھ گئی، پھل فروٹ آنا بند ہو گیا. اب وہ جو نعمتوں میں پل کر ناز اور تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کے لیے حالت یہ ہوئی کہ وہ لقمے لقمے کھانے کے لیے ترس گئے. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا شوہر ملا ہے، خدمتگار ہے، چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، حقوق ادا کرنے والا ہے، قدم قدم پر ان کا خیال رکھنے والا ہے. تو کبھی کبھی عورتوں کا حال کیا ہوتا ہے، وہ ایسے شوہر جو بہت زیادہ ان کی طرف توجہ دے رہا ہے، اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی پریشانی ہمیشہ لکو رہتے ہیں ہمارے ساتھ. لاپرواہی ان سے برتنا شروع کر لیتے ہیں، غفلت برتنا شروع کر لیتے ہیں. کبھی کبھی بعض شوہروں کا حال ایسا ہوتا ہے، بیوی ملی ہے، بڑی عزت کرتی ہے، بڑی عظمت کرتی ہے، بڑی دیکھ بھالی کرتی ہے، بڑی خدمت کرتی ہے، محبت کرنے والی ہے، چاہنے والی ہے. اس کا چاہنا ہمارے اوپر بہت معلوم ہونے لگتا ہے، اس کی خدمت، اس کی عظمت ہمارے اوپر بہت معلوم ہونے لگتی ہے. ٹینشن چھوڑتی نہیں، کہاں گئے تھے بھی فون، کہاں ہیں، کیا کر لے کوئی، کب آتی. ارے کسی کو ایسی بیوی ملی ہے، آپ ایک آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہے ہیں گھر کو، آپ کو فون کر کے پوچھتی کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، حالت ٹھیک ہے، کب آتے ہیں.
تو یہ بہت بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے۔ بہت سے شوہر ایسے ہیں جن کی بیویوں کا یہ حال ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو ان کو پوچھ کر بھی دیکھتے نہیں، انہیں الٹا جا کر ان کو بنا لے کرنا پڑتا، الٹا کھانا باہر سے لے کے آنا پڑتا، ہوٹلوں سے لے کے آنا پڑتا، کہاں گئے تھے کرو پوچھتے نہیں۔ ایسے بہت سے ہیں، آپ کو ایسی بیوی ملی ہے۔ شکایت کرتے ہیں بہت سے لوگ، ایک 10 منٹ لیٹ ہو لیکن حضرت کہاں ہیں فون آ جاتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی آپ کو۔ اور بہت سی بیویاں ایسی شکایت کرنے والے، ٹینشن جی ان کا، دکان جاتے ایک من فون، گھر میں دوپہر کو ایک فون، شام کو ایک فون، دکان میں رہتے بار بار آ کو مجھے پوچھتے رہتے۔ یہ نعمت آپ کو ملی ہے، چاہنے والا شوہر ملا ہے، چاہنے والی بیوی ملی ہے، اس کی ناقدری کرو گے تو پھر حالت یہ ہوگی کہ تم شوہر کی محبت کے لیے ترس جاؤ گے، بیوی کی خدمت کے لیے ترس جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہرحال یہ جمال کی تجلی جب وارد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یا جلال کی تجلی وارد ہوتی ہے، تو دونوں صورتوں میں بھی شیطان جو ہے نا، دونوں صورتوں میں شیطان انسان کو ورغلانے لگتا ہے، غفلت میں ڈال دیتا ہے، جو نعمتیں ہیں اس سے غفلت میں ڈال دیتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو شکوے شکایت اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنے لگتا ہے۔ دونوں صورتیں راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نعمتوں میں غفلت میں پڑ جانا، مصیبتوں اور پریشانیوں کے موقع پر اللہ سے بیزار ہو کر ناشکری میں مبتلا ہو جانا، یہ دونوں صورتیں راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ایسے موقع پر کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسی صورت میں کیا تھے؟ یہ مجھے آج بیان کرنا ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، غم، نقصانات کسے نہیں آتے؟ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے مجھے بھی آپ کو بھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت میں مبتلا ہیں، تو جا کر ایرے غیرے آدمی کے پاس مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو سنانے کے بجائے، یا بے صبری میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بیزار ہونے کے بجائے، استعینوا بالصبر، صبر سے مدد طلب کرو۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے الصبر عند صدمۃ الاولی۔ کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مصیبت پہنچی ہے، کوئی غم پہنچا ہے، کوئی نقصان پہنچا ہے، تو اسے صبر کریں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ شکوے شکایت کسی سے نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بیزارگی نہ کریں، وہ تکلیف کی وجہ سے جو غم ہوا، اس غموں کو بھلانے کے لیے گناہوں کا سہارا نہ لیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے مصیبت، یہ پریشانی، یہ نقصان، مجھے صبر کرنا ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، کیا اجر ملتا ہے معلوم؟ مصیبتوں میں صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کا مطلب پہلے ہی صبر کرنا، وہ مصیبت آتے ہی صبر شروع کر دینا، مصیبت آتے ہی جتنا ہو سکے اتنے شکوے، جتنا ہو سکے اتنے شکایتیں لوگوں کے پاس پھر پھر کر بولنے کے، اور جتنے گناہوں کے سہارا لینا تھا، غم کو بلانے کے، سب لے کر فیل ہو کر اس کے بعد صبر کر تم میں بولے تو وہ صبر نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہوا، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، تو یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، مجھے اسے برداشت کرنا ہے۔ برداشت کرتا ہے تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن
اسے جنت سے کم اجر دینے پر تیار نہیں ہوں گے. جنت سے کم کوئی اجر اسے نہیں ملے گا. اللہ راضی نہیں ہوں گے اس سے کم اجر پر. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے پہلا کام صبر کرے. قرآن اس کے بعد کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے صبر حاصل کرو. 2 رکعت نماز پڑھو. گھر میں کوئی مصیبت آئی، تجارت میں کوئی نقصان ہوا، بیماری آ گئی، اچھے رہتے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑا، شوگر زیادہ ہو گیا، بی پی ہائی ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، کینسر کی بیماری کی اطلاع ملی، برین ٹیومر ہو گیا، کیا کیا کہ مختلف قسم کی بیماریاں آ گئی، اطلاع ملی آپ کو. تو کیا میں اتنے دن سے اتنے سب کرنے کے باوجود مجھے ایسا کہیں ہوا، ایسا سوچنے کے بجائے میرا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. میری ایک ماں مجھ سے محبت جو کرتی ہے اس سے زیادہ محبت کرنے والا میرا رب ہے. اس نے مجھے یہ بیماری دیا ہے، کیا حکمت ہے معلوم نہیں. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر صبر حاصل کرے. یا اللہ یہ بیماری آپ نے دی، یہ نقصان آپ نے دیا، یہ پریشانی آپ نے دی، یہ غم آپ نے دیا ہے، اسے برداشت کرنے کی مجھے طاقت عطا فرما، اور اس نقصان سے نکلنے کے راستے آپ عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور قرآن شریف فرماتا ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم تو سمجھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون کب پڑھنا بولے تو کون بھی گھر میں مرے تو پڑھنا بول کے، کون مر گئے تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا. ایسا نہیں ہے، مرے تو پڑھنا ہی ہے. بہت بڑی نعمت ماں کی تھی، بہت بڑی نعمت باپ کی تھی، بہت بڑی نعمت شوہر کی تھی، بہت بڑی نعمت بیوی کی تھی، بہت بڑی نعمت بھائی بہنوں کی تھی، دوست کی تھی، استاد کی تھی، شاگرد کی تھی، شیخ کی تھی. وہ ہمارے سے دور ہو گئے، بہت بڑا غم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے. حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم چلتے چلتے چپل کا تسمہ، چپل کی پٹی تر جاتی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے تھے. حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے. میں ایک مرتبہ گھر میں تھی، میرے شوہر ابو سلمہ، شوہر کا نام ابو سلمہ، بیوی کا نام ام سلمہ. یہ روایت بھی جو ہے ابن مسند احمد میں ہے اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ گھر میں تھی، میرے شوہر گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نے یہ حدیث سنی ہے. ایسے شوہر تھے، مسجد میں اللہ والوں کے پاس کوئی واقعہ سنتے، کوئی حدیث سنتے، کوئی ادب کی بات سنتے تو گھر والوں کو جا کر بتاتے، ان کو سکھاتے تھے. یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، اسے شروع کرنا چاہیے. ہم کھانا کھا رہے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، جمعے کے دن خاص طور سے کوئی بات اچھی سنے ہیں، دماغ میں بیٹھ گئی، سمجھ میں آ گئی، کھاتے کھاتے وہ واقعہ، وہ حدیث، وہ بات جو آپ نے سنی ہے، اپنے گھر میں بیوی بچے جو بیٹھے ہیں ساتھ میں ان کو سنائیں. وہ عمل کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا. اور اس طرح گھر میں جو ہے دین آتا رہے گا، ایک ایک کر کے سمجھ آتی رہے گی دین کی. ہم ان کو دین سکھاتے ہی نہیں اور اس کے بعد شکوے کرتے ہیں بچے بے دین ہو گئے، بچے اوباش ہو گئے، بچے نافرمان ہو گئے. آپ نے فرما بردار ہونے کے لیے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ دیندار ہونے کے لیے آپ نے کیا ہے اس کے لیے؟ تو بہرحال یہ سلسلہ ہونا چاہیے. اچھی باتیں سنیں، کم از کم ایک دن میں ایک بات، اچھی بات ہمارے بچوں کو ہم بتائیں. نہیں دکھانا، نہیں بتانا ضروری نہیں ہے. آپ بار بار ایک ہی بات کو ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ بار بار سناتے رہیے، پرواہ نہیں. کبھی کبھی شکوے ملیں گے، بولتے رہتی ہیں، بیوی کی طرف سے ملے گی، بچوں کی طرف سے بولیں گے، بولنے دیجیے. آپ کا جنازہ اٹھ جانے کے بعد
وہ حالات پیش آئیں، وہ حالات پر وہ واقعہ فٹ ہوگا، وہ بات باپ کی یاد آئے گی، تب سمجھ میں آئے گا ابا بولتے تھے جی یہ بات کریں، سمجھے؟ وہ سب سن کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اخبارات ہے کیا نئی نئی باتیں سنا لے رہنے کو واسطے، نہیں ہے تو وہ جوڑ کر بولنے کرنے کے لیے جو آپ کو یاد ہے ان کو سناتے رہے، بار بار سناتے رہیے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہونے کے بعد کہے آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات سیکھی ہے کہ کسی کو غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو چاہیے کہ اس وقت وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور یہ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ جی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث اس دعا کا؟ یا اللہ یہ مصیبت جو آئی ہے نا، یہ غم جو آیا ہے، یا وہ جو پریشانی آئی ہے، یا اللہ اس میں مجھے اجر عطا فرما، آپ نے اس کے لیے جو مقرر کر کے رکھے ہیں اجر عطا فرما، اور یہ جو نعمت میرے سے ختم ہو گئی اس سے بہتر نعمت مجھے عطا فرما۔ یہ نعمت تجارت کی جو تھی ختم ہو گئی، ملازمت کی جو تھی ختم ہو گئی، اولاد کی تھی جو ختم ہو گئی، جو نعمت ختم ہو گئی اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما۔ یہ دعا کا خلاصہ ہے۔ سلمہ کہتی ہے میں فوراً میرے شوہر کے پاس یہ دعا سیکھ لی، یاد کر لی اور نوٹ کر کے رکھ لی۔ اتفاق کی بات ہے چند دنوں کے بعد ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے ان کی وہ بات یاد آئی، انہوں جو سکھائے تھے نا وہ یاد آئی، میں فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور یہ دعا پڑھ لی۔ لیکن دل میں خیال پیدا ہوا ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کون مل سکتا ہے؟ دیکھنے میں بھی اچھے تھے، اخلاق کے بھی اچھے تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے، بڑی خدمت کرنے والے تھے، ان سے اچھا شوہر کون مل سکتا ہے؟ یہ دل میں بات آئی، میرے آئی اور چلے گئی۔ ان کے وفات کے بعد میں عدت میرے 4 مہینے 10 دن، شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت میں گزارنا پڑتا ہے۔ دوسرے رشتہ داروں کے لیے 3 دن ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، تو 3 دن تک غم منانے کی اجازت ہے، 3 دن تک۔ شوہر بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کہا گیا ہے، سوگ منانا ہے، غم منانا ہے، عدت میں رہنا ہے۔ تو سلمہ کہتی ہیں کہ میں 4 مہینے 10 دن گزار دی، میری عدت کی مدت ختم ہو گئی، میں اس وقت کچھ کام میں لگی تھی چمڑے کی دباغت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر داخل ہوئے اور مجھ سے نکاح کا پیغام دیا۔ میں نے اس وقت کہا ہے رسول اللہ میں تو عمر والی ہوں، میں تو عمر والی ہوں، عمر ہو گئی ہے اور بچے والے ہیں، میں بچے والی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوسی چھوٹی عمر والا ہوں، میں بھی عمر والا ہوں، اور آپ کے بچے میرے بچے ہیں۔ پھر سلمہ نے کہا تو تمہیں جو کوئی اعتراض ہی نہیں، میں خوشی خوشی راضی ہوں۔ سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، جن کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں جن کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اتنے بڑے عظمت والے جو شوہر ملے اس دعا کی برکت سے ملے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو بہرحال حالات آتے ہیں تو اس وقت شیطان مرغلاتا ہے، جب جلال کی تجلیات جب وارد ہوتی ہیں بندوں پر تو آدمی اس وقت پریشان ہونے کے بجائے اللہ ہی کی طرف رجوع ہو۔ جمال کی تجلیات جب وارد ہوتی ہیں تو خوشیاں آتی ہیں، ترقیات آتی ہیں، کامیابیاں آتی ہیں، جدھر طرف جاؤ واہ واہ کے آؤ، صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی شیطان ورغلاتا ہے، اس وقت بھی شیطان ورغلاتا ہے، تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس
ایک عرصے تک ان نعمتوں پر فائدہ اٹھانے کی وجہ سے یہ سمجھنے لگتا ہے یہ چیزیں میرے حق ہیں، مجھے ملنا چاہیے تھا، وہ ملی ہے، ایسا سمجھنے لگتا ہے۔ پہلے کیا سوچتے ہیں، شادی ہو گئی تو بس کہاں سے تو بھی کر کے، جب اچھا شوہر مل جاتا ہے، اچھی بیوی مل جاتی ہے، اب ان کی اچھی خدمت ہونے لگتی ہے، تب سمجھنے لگتے ہیں کہ میرا یہ حق تھا، مجھے ملا ہے۔ پہلے کیا سوچتا ہے، جھوپڑی کا کی، سیٹ کا کی، کوسا کہ گھر مل گا تو بس ہے سوچتا ہے۔ اب گھر مل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ نعمت مل جاتی ہے، تو وہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اس کے بعد غرور میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ایک عرصے تک اس میں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیا بھی مجھے نہیں چھینا، ایسا سوچنے لگتا، حالانکہ بہت کچھ ہے اس کے پاس۔ اس لیے بزرگوں نے کہا، آج کا اصل عنوان یہ ہے، بزرگوں نے کہا کہ احساس شکر اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا چیز؟ احساس شکر اپنے اندر پیدا کرو، جو موجود نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کی طرف دھیان نہ دو، جو نعمت ہے اسے دیکھو، سکون ملے گا، جو نعمتیں نہیں ہیں اس کے بارے میں فکر کریں گے تو ٹینشن میں مبتلا ہوں گے۔ احساس شکر پیدا کرو۔ احساس شکر پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ سوچو کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، بندر نہیں بنایا، گدھا نہیں بنایا، بیل نہیں بنایا، ورنہ بیل کے پر وزن لاد کر جا رہے، گدھے کے پر لاد کے جا رہے ہیں۔ بندر پیدا نہیں کیا، بندر پتا تو ملام نہیں کون سا جنگلی کے قید میں رہتا اور کیسا مجھے نچاتا تھا۔ انسان پیدا کیا اشرف المخلوقات میں، اور اس میں بھی مومن ایمان والا پیدا کیا۔ اگر ایمان نہیں پیدا ہوتے، ایمان کی نعمت مجھے نہیں ملتی تو پتا نہیں کس مندر کے میں بیٹھ کر گھنٹیاں بجاتا رہتا تھا۔ اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا گیا، سب سے اعلیٰ امت میں پیدا کیا۔ اللہ نے آنکھ عطا کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مجھے کیا بھی نہیں ہے، بیکار ہوں میں، مجھے کیا بھی نعمت ہے، اللہ مجھے دیکھنا بھول چھوڑ ڈالا ہے، ایسے ویسے باتیں کرتے ہیں نا، ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ آنکھ اللہ کی طرف سے ملی ہے، کتنی بڑی نعمت۔ ساری ڈاکٹر دنیا کے مل کر ایک مادر ذات اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا بن کر پیدا ہوا، آنکھ نہیں دے سکتے۔ آپ کو بغیر مانگے کی یہ نعمت ملی۔ اس اندھے کو جا کر پوچھو آنکھ کی کتنی بڑی اہمیت، وہ بولے گا میں اتنا محروم القسمت ہوں، میری ماں جو 9 مہینے مجھے رکھ کر پالی نا، اسے دیکھ نہیں سکتا، میں اسے دیکھ نہیں سکتا، آج تک دیکھا نہیں، میری ماں کو دیکھا نہیں، میرے باپ کو میں دیکھ نہیں سکا۔ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے۔ زبان، قوت گویائی ہم کو اللہ نے عطا کی، بغیر کوئی کوشش کیے کہ ہمیں ملی ہے۔ جا کے گونگے کو پوچھو، وہ کہے گا سب جنے جیسا بلاتے ہیں ویسا مجھے بھی خواہش ہوتی، میری ماں کو امی کر کے پکاریں گے، کر کے میرے باپ کو ابو کر کے پکاریں گے، بول کے پکار نہیں سکتا ہے۔ بہرے کو جا کر پوچھو کان ملے آئے، ہم کو آرام سے سنتے ہیں۔ بہرے کو جا کر پوچھو ماں کی محبت کے کلمے سنیں گے، بولے تو اسے سننے کو اسے کان نہیں ہے۔ یہ سانس کتنا آسانی سے لے رہے ہیں، کتنا آسانی سے لے رہے ہیں۔ کب تو بھی پیسہ خرچ کرے کیا جی، 25 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال 60 سال ہو گئے، آسانی سے سانس جا رہی ہے، آسانی سے سانس آ رہی ہے۔ کتنی بڑی نعمت معلوم ہے؟ سانس اندر نہیں گئی تو موت، اندر جا کر باہر نہیں آئی تو موت ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی نعمت 60 سال سے 50 سال سے بغیر کسی محنت کے چل رہی ہے، ذرہ پریشانی آئی لوگ وینٹیلیٹر میں چلے گئے۔ جا کر پوچھو کیسا مسئلہ ہے۔ ابھی ایک شیخ عرب کی شیخ کا واقعہ پیش آیا، 2 دن کے لیے وینٹیلیٹر میں گیا، سانس آکسیجن مشین کے ذریعے دینے لگے، ڈسچارج ہو کر آیا تو 600 ریال بل آئی، دیکھ کر رونے لگا، اللہ اکبر، 80 سال سے 1 پیسہ خرچ کرے بغیر سانس لیتا تھا، آج میری حالت یہ ہو گئی
کہ مجھے پیسہ خرچ کر کے سانس لینا پڑ رہا ہے، یہ کم نعمت ہے آپ کو؟ کتنے بیمار کرونا کے لوگ ہیں مبتلا ہوئے، 2 قدم 4 قدم نہیں چل سکتے، چلے تو کھانسی شروع ہو جاتی، دم چڑھنا شروع ہو جاتا، ہم آسانی سے چل رہے ہیں، آسانی سے آ رہے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، یہ کیا نعمتیں کم ہیں؟ کھانے کی نعمت، آرام سے کھائے، پیٹ میں گیا، باہر بھی آرام سے آ گیا، ہضم بھی آرام سے، کھاتے بھی آرام سے۔ دیکھو کتنے بیمار ایسے لوگ ہیں جن کو منہ سے کھائے نہیں جاتا، پائپ کے ذریعہ کھانا بھیجنا پڑتا ہے ان کو، پائپ میں ڈالنا پڑتا اسے کھانا، اس کے بعد نکلتا نہیں، اس کے بعد پائپ سے نکالنا پڑتا۔ کتنی نعمت اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں ملی ہے، کتنے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ آسانی سے اولاد عطا کیا ہے، آسانی سے اولاد عطا کیا ہے۔ اولاد کے لیے کتنے لوگ اپنا پیسہ خرچ کر دیے، ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے، حکیموں کے پاس چلے گئے، عاملوں کے پاس چلے گئے، کتنی مرتبہ وہ ہاتھ اٹھائے تو کیا کر کو ہاتھ اٹھا دے؟ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ شادیاں ہو گئی 10 سال 12 سال ہو گئے، اولاد سے محروم ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اولاد کہاں پیدا ہو جاتی ہے اور ٹینشن میں ہے، ٹینشن میں ہیں، اولاد پیدا ہو جاتی کہ کیا ہے جی؟ کتنی بڑی نعمت اولاد کی ملی ہے، بہت سی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ احساس شکر پیدا کرو، ان نعمتوں کو دیکھو جو تمہارے پاس موجود ہیں، دوسرے لوگ ان نعمتوں کو دیکھ کر ترس رہے ہیں، آپ کی وہ نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں، میرے پاس ہیں، دوسرے لوگ ان نعمتوں کو دیکھ کر ترس رہے ہیں۔ آپ کی صحت کو دیکھ کر بیمار ترس رہا ہے، آپ کی آنکھ کو دیکھ کر اندھا ترس رہا ہے، آپ کے کان قوت سماعت کو دیکھ کر بہرا ترس رہا ہے، آپ کے اولاد کو دیکھ کر بے اولاد آنکھوں سے پانی نکال رہا ہے، آپ کی صحت کو دیکھ کر بے بیمار آدمی ترس رہا ہے صحت کے لیے۔ آپ کی گاڑیاں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کا گھر آپ کے پاس موجود ہے، بے گھر لوگ تمہارے وہ گھر کو دیکھ کر جو تمہارے پاس ٹٹا کی پھٹا کی بنگلہ کی کیا کی ہے نا، اسے دیکھ کر کرائے میں رہنے والے لوگ، بے گھر رہنے والے لوگ ترس رہے ہیں، آپ کی گاڑیوں کو دیکھ کر ترس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ غموں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں صبر کرتے، اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ آپ کی پوری سیرت پڑھ لیجیے، آپ کو ملے گا۔ اور نعمتیں ملتی، دھوپ کے وقت میں کوئی چھوٹی نعمت بھی ملتی تو خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ روایتوں میں آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، ایک مرتبہ سخت دھوپ کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، راستے میں ابو بکر سے ملاقات ہوئی، ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیا ہے اتنی دھوپ میں باہر نکلے؟ یا رسول اللہ بھوک نے باہر نکالا ہے۔ عمر وہ بھی راستے میں نکلے ہوئے ہیں، رسول اللہ ان سے پوچھا اے عمر کیا بات ہے ایسی دھوپ میں باہر نکلیں؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ بھوک نے باہر نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے۔ تینوں مل کر ایک انصاری صحابی کے گھر میں پہنچے، وہ انصاری صحابی تو بہت خوش ہو گئے، بڑی بڑی ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک ہستی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اتنے مبارک ہستیاں میرے گھر آ گئے۔ مہمان نوازی کے لیے کھجور ایک طبق میں رکھ کر دیتے ہیں، ٹھنڈا پانی ایک جگ میں رکھ کر، ایک پیالے میں رکھ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھائے، صحابہ کو کھلائے، پانی پیے ٹھنڈا پانی اور صحابہ کو پلایا۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں معلوم ہے یہ وہ نعمتیں جو میں بھوک کے وقت میں کھایا تم کھائے اور پیاس کے وقت میں پیے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ احساس شکر مر چکا ہے ہمارا۔
اس لیے ہم کو یہ سبق دیا گیا احساس شکر پیدا کریں. رات کو سونے سے پہلے بزرگوں نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے اگر ہو سکا تو مراقبے کی زندگی گزاریں. مراقبے کی زندگی کا تو کیا مجاورہ بیٹھ جا کو درگاہ میں مراقبے میں چلے جاتے ہیں نا, وہ کیا مراقبہ کے معنی ہی غلط سمجھ گئے لوگوں نے. مراقبہ راقبہ یراقب مراقبتاً عربی جاننے والے جانتے ہیں کیا کرنا, غور کرنا, فکر کرنا. تو مراقبے کی زندگی, مراقبے کا مطلب کیا ہے؟ راستے گھر سے باہر نکلے کوئی چیز ملی, اللہ کی نعمت مجھے مل رہی ہے, غور کریں. قدم قدم پر جو نعمتیں ملتی ہے غور کریں. پیر اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہمارا قدم اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا ہے, غور کریں. یہ مراقبہ ہے. تو ہو سکے تو صبح سے لے کر شام تک جو نعمتیں ملتی ہیں اس کا شکر ادا کرتے رہو. زبان سے بھی لک الحمد لک شکر یا اللہ, لک الحمد لک شکر یا اللہ زبان سے کہتے رہیں. جسمانی شکر بھی, جسمانی شکر کیا ہے؟ وہ نعمتیں کھانے کے بعد اللہ کی نافرمانی نہ کریں. وہ نعمتیں کھانے کے بعد اللہ کی نافرمانی نہ کریں, یہ جسمانی شکر ہے. تو بزرگوں نے کہا رات میں سونے سے پہلے ایک تھوڑا سا وقت بہت بہتر ہے. گھر میں جانے کے بعد تو ادھر مقام کم ملتا ہے. مسجد میں بیٹھے بیٹھے عشاء کی نماز پڑھ لیے, سنت پڑھ لیے, وتر پڑھ لیے, ہو سکا تو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو, تہجد کا ثواب ملے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, کتابوں میں لکھا ہے بہت سے لوگ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں, ان کو نیند بیدار نہیں ہوتی, اٹھتے بھی ہیں تو اتنی کاہلی اتنی سستی رہتی ہے کہ اب اٹھ کو وضو خانہ حمام تک جانا, وضو کرنا, جائے نماز ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. ایسے رہتے ہیں. ان کے لیے بزرگوں نے بتایا کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد سنت اور وتر کے علاوہ اور 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیے, 2 رکعت اضافہ پڑھ لیے تو اسے تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا. وہ 2 رکعت نماز پڑھتے وقت یہ نیت کر کے پڑھیں, یا اللہ میں یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے اصل تہجد کے وقت میں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اصل تہجد کے وقت میں بیدار ہونے کی توفیق مجھے عطا فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اب 3 بجے, 4 بجے, 4:30 بجے, 4:45 بجے اٹھ کر تہجد پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. اور جو تہجد پڑھنے والا بن گیا, قسم خدا کی وہ کبھی فرض نماز نہیں چھوڑے گا. اس کا دل اسے جھنجھوڑے گا, ارے راحتوں میں اٹھ کر میں میری میٹھی نیند چھوڑ کر میں تہجد پڑھتا ہوں تو فجر کی نماز چھوڑنا کیا, ظہر کی نماز چھوڑنا کیا, عصر کی نماز چھوڑنا کیا, مغرب چھوڑنا کیا, عشاء چھوڑنا ہرگز نہیں چھوڑے گا. اس لیے تہجد پر زور دیا جاتا ہے. مریدین کو شیخوں کی طرف سے تہجد کے پر زور دینے کی وجہ یہ ہے. تو بہرحال 2 رکعت وتر کی نماز کے بعد پڑھ لے کر ذرا خود بیٹھ کر سوچیں آج صبح سے لے کر شام تک مجھے اللہ کی طرف سے کیا کیا نعمتیں ملی ہیں. نہیں ملی نا اس کے بارے میں سوچو. کو شروع میں بولا جو ملی ہے اسے دیکھو, جو نہیں ملی ہے اس کی طرف دھیان دیو نہ کو. جو نہیں ملی ہے اس کی طرف دھیان دیں گے تو ٹینشن ہی ٹینشن, ٹینشن ہی ٹینشن. آپ کے دھیان دینے سے کیا بھی چیز ملنے والی نہیں ہے, مقدر میں جو ہے وہ ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کوشش کرو نہ کو, نہیں بول رہا ہوں میں, کوشش کرو, اسباب اختیار کرو, وہ تمہارا ہے, لیکن اس کی طرف دھیان دے دے کر ٹینشن میں مبتلا نہ. جو ملی ہے نا اس کا شکر ادا کرتے رہو. تو بیٹھ کر سوچیں صبح سے کیا کیا نعمت ملی. گھر سے اٹھ کر آرام سے مسجد کو آیا, سانس کی کوئی تکلیف نہیں, یہ نعمت صحت کی نعمت ملی. بازار کو آرام سے گیا, کمایا, اتنا نفع ملا. بچے گھر کو آیا تو بچے صحت مند ہیں, بیوی صحت مند ہے, میں بھی صحت مند ہوں, آرام سے کھانا ملا, آرام سے سویا. یہ اللہ یہ سب تیرے نعمتیں ہیں. یہ تھی کہ یہ نعمتیں مجھے گاڑی کی نعمتیں, کار کی نعمتیں, بس کی نعمتیں, کیا کیا نعمتیں ہیں وہ یاد کر کے اللہ سے کہا اللہ تیرا شکر ہے, لک الحمد لک شکریہ اللہ, لک الحمد لک شکریہ اللہ, لک الحمد لک شکریہ اللہ کا وظیفہ احساس کے ساتھ, بے دہانی میں نہیں. بے دہانی میں کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے پاس وہ پسندیدہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس پر بھی اجر مل جاتا ہے. جی اجر تو ملتا ہے. وہ بھی آپ کی دماغ کدھر کی چل رہا ہے, آنکھ کدھر کی چل رہی ہے. لوگ بولتے ہیں کیا فائدہ سبحان اللہ بولنے سے, نہیں, کم از کم زبان تو پڑھ رہی ہے نا, اس کا اجر تو مل جائے گا. لیکن دھیان کے ساتھ تعلق خدا سے جوڑ کر ذرا شکر کا نظام بناؤ, احساس شکر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی عطا کریں گے, آخرت میں بھی ترقی عطا کریں گے انشاءاللہ. آج کا عنوان یہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ کہ تکلیفوں پر صبر کرتے تھے
اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے. یہ صفت ہمارے اندر پیدا کریں, یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا کریں. صبر کے تکلیفوں پر بے صبری میں مبتلا نہ ہو, پریشانیوں میں بے صبری میں مبتلا نہ ہو, یہ بد اخلاقی ہے. یہ نعمتوں کے زمانے میں تکبر میں مبتلا نہ ہو, یہ بد اخلاقی ہے. اخلاق یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت میں صبر کریں, نعمتوں کے وقت میں شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.